السلام علیکم۔ اردو آڈیو کہانی پر خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہے آسیہ رئیس خان کا مکمل ناول تنکا تنکا پارٹ 1۔ سانحہ ایک ہی تھا، لیکن اس کے اثرات اور دونوں کے احساسات مختلف تھے۔ سمید کی زندگی سے سب سے عزیز ہستی کم ہوئی تھی تو قرسم کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی اب نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں چند میٹر کی دوری پر بیٹھے تھے، مگر ان کے درمیان فاصلہ کئی نوری سالوں کا تھا۔ ان کی زندگی کے انتشار اور ان کے درمیان تناؤ کی واحد وجہ ازدواجی زندگی کا منفی کردار اب نہیں رہا تھا، تو ستم ظریفی یہ تھی کہ اب وہ دونوں بھی وہ نہیں رہے تھے جو 5 سال پہلے تھے۔ میت کے گھر کی فضا سوگوار تھی، جہاں اس وقت قسم کا خاندان، مختلف شہروں سے آئے سمید کے رشتہ دار، دفتر کے رفیق کار اور پڑوسی تعزیت کے لیے جمع تھے۔ سرگوشیوں اور دبی آوازوں میں محو گفتگو ہجوم کے بیچ ان دو نفوس کے اندر دور دور تک برفیلا صحرا تھا۔ گھر جیسی سوگواریت سے بھرا جہاں محبت اور تعلق کی حرارت سے خالی خالی خاموشی اور بے رونقی تھی۔ وہ اندر فرش پر بچھی دری پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور سمیت دوسرے کمرے میں دروازے کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس پل ایک ساتھ ان کی نظریں ایک دوسرے پر پڑیں۔ تم بہت خوش ہوگی، ہونا بھی چاہیے، سمید نے دل میں اسے مخاطب کیا۔ اپنی ماں کی وفات پر قسم کی خوشی اسے معترض نہیں بلکہ حد درجہ دکھی کر رہی تھی، اور یہ سچائی انہیں کھونے کے درد میں ایک بھاری اضافے کا سبب تھی۔ آپ کو اب بھی میری شکل دیکھ کر ان کی اذیت اور تکلیف کا احساس کچوکے لگا رہا ہوگا۔ قسم نے سوچتے ہوئے اس سے نگاہ ہی نہیں ہٹائی بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان دو حزن زدہ چہروں کے پیچھے صرف ایک موت کا دکھ نہیں تھا۔ آپ ہی نے ایک دفعہ کہا تھا شادی تنکوں کا کھیل ہے، اور مونا باجی اور وہ دونوں اس عجیب مثال پر خوب ہنسی تھیں۔ بھی کہہ دیتی ہیں آپ، مونا باجی نے پہلے اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ میں یہ بات شادی کے 15 سال بعد کہہ رہی ہوں، جب تمہیں بھی برسوں کا تجربہ ہوگا میرڈ لائف کا تو میری بات سمجھ آئے گی۔ وہ کم ہی اپنی بہن بھائیوں کی باتوں اور مذاق کا برا مناتی تھیں۔ خوشی اور طمانینت ہو یا مسائل اور لڑائیاں، سب ذرا سے تنکوں سے ہی شروع ہوتی ہیں جنہیں ہم اہمیت نہیں دیتے، جب تک کہ وہ اچھا یا برا پہاڑ سا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا تھا، اسی لیے ضروری ہے کہ کہیں سے بدگمانی کا تنکا اڑتا درمیان آ جائے تو فوراً ایک تنکا یقین کا جوڑ دیا جائے، ورنہ دیر ہو جاتی ہے۔ یہاں تو شاید بہت دیر ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا ہے آپی، وہ تصور میں ان سے مخاطب تھی۔ کوئی کام ہو تو کال کر لینا۔ سمید کی آواز پر وہ چونکی۔ ماں کی وفات کے بعد آج وہ پہلی بار دفتر جا رہا تھا۔ سیاہ پینٹ، سرمئی چیک والی شرٹ، چمکتے جوتے اور سلیقے سے جمے بالوں والے اپنے پروقار اور جاذب نظر صاحب میں آج کل اس کے ماتحتوں کو اضافی چیز چہرے کی اداسی لگتی تھی جو خود اسے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیگ لیے وہ دوسرے ہاتھ سے دروازے کے پاس والی کنسول میں سے گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہتے ہوئے سر ہلایا۔ اللہ حافظ، اس نے کمرہ چھوڑنے سے پہلے پست آواز میں کہا تھا۔ میں کیوں نکلنے سے پہلے اس کے پاس نہیں گیا؟ سیڑھیاں اتر کے کار کے پاس آتے ہوئے سمید نے سوچا۔ کبھی دفتر جانے سے قبل باہر سے آنے والی پکار یا کمرے میں بنا دستک بے دھڑک داخلے کے خوف کے باوجود پل بھر کا معانقہ اور ایک عجلت بھرا بوسہ اس کا معمول تھا۔ وقت کے بہتے دریا سے چرائے گئے وہ مٹھی بھر پل اس کی ازدواجی زندگی کا حسن تھے۔ اس معمول کا وقفہ قلیل تھا اور وہ اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے جو اب واپس آ سکتے تھے کہ انہیں اس معمول سے محروم اور دور کرنے والی وجہ نہیں رہی تھی۔ مگر واپسی کی راہ گزر بھی تو اب ایک تنگ سی پگڈنڈی ہو کے رہ گئی تھی، جس کے اطراف اگے خار دامن سے لپٹ کر ان کے قدموں کو بھاری کر رہے تھے۔ اب تو اس پکار اور دخل اندازی کا کوئی خدشہ نہیں تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا انہیں ان حسین دنوں میں لوٹنے کی خواہش تھی؟ کیا وہ اس پگڈنڈی پر قدم بڑھانے کے خواہاں تھے بھی؟
گزرے وقت نے ان کے بیچ جو کھائی پیدا کر دی تھی، کیا وہ ختم ہو سکتی تھی؟ کار گیٹ سے باہر نکالنے سے پہلے اس نے کھڑکی کی سمت دیکھا کہ شاید وہ وہاں کھڑی ہو اور اسے ہاتھ دکھائے، لیکن کھڑکی سے پچھلی دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس نے گیئر بدل کر کار آگے بڑھا دی۔ کار کی آواز دور ہوئی تو قرسم میز سے اس کے ناشتے کے خالی برتن اٹھا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ ایک فرد کم ہوا تھا، لیکن اس کے لیے جیسے دنیا خالی ہو گئی تھی۔ اس خالی پن میں کم ہوئی شخصیت سے اپنائیت اور لگاؤ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے کام میں معاونت کرنے والی ماسی کو چھٹی دے دی تھی کہ کام کے علاوہ اس کے پاس فی الوقت کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی۔ کبھی بہت لگنے والے سارے کام آج بڑی جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے زبردستی بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیا، امی سے فون پر بات بھی کر لی، اور اب بار بار گھڑی دیکھے جا رہی تھی جو جانے کیوں اس قدر سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر خود کو یقین دلایا کہ اب وہ اس گھر کی ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اب اسے روکنے ٹوکنے، اعتراض کرنے اور طنز کے تیر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اب ہمہ وقت کی تنقید سے آزاد ہے۔ اب وہ ہے اور سمید ہے۔ مگر کسی ایک خیال پر بھی اس کے اندر جوش جاگا، نہ خوشی، اندر کوئی ہلچل مچی، نہ اطمینان ابھرا۔ وہ قنوطیت اور اداسی میں گھری تھی۔ اس نے آئینے میں خود کا جائزہ لیا اور سوچا ڈھنگ سے تیار ہوا جائے، مگر جب 5 منٹ تک الماری کا دروازہ کھولے کھڑے رہنے کے بعد بھی کسی ایک جوڑے کو چھونے یا نکالنے کا دل نہ کیا تو وہ پٹ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ ہاں، مجھے سونا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں یہی ایک تمنا جاگی کہ وہ سو جائے۔ جانے کتنی دیر چھت کو تکتے رہنے کے بعد بالآخر وہ سو گئی۔ ناگوار سے شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے جانے کتنی بار بیل بج چکی تھی۔ سوری، میں کیز لے جانا بھول گیا تھا۔ قرسم نے دروازہ کھولا تو نیند کے شاہد اس کے بکھرے بال اور متورم چہرہ کو دیکھ کر سمید نے کہا۔ وہ کچھ کہے بنا باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس کی عصر و مغرب بھی قضا ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے چائے بنا کر سمید کو دی، پھر رات کا کھانا تیار کیا۔ میز پر کھانا لگا کر سمید کو بلایا اور وہ کھانے بیٹھا تو اسے کچھ کہے بغیر خود عشاء پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ سمید نے کھانے کے برتن اٹھا کر اندر رکھ دیے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر آئی تب وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے برتن دھوئے اور بتیاں بجھا کر پھر کمرے میں چلی گئی۔ سمید آیا تو وہ پلنگ کے کنارے کروٹ لیے سو گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نرمی سے گال چھوتے ہی وہ جاگ جاتی اور وہ اس کے یوں جلد سو جانے پر پوچھتا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کسمسا کر اس کا ہاتھ گال سے ہٹا کر دوسرے گال کے نیچے دبا کر ایک مدہوش سا ہوں کرتی اور پھر نیند کے آغوش میں ڈوب جاتی۔ وہ اپنا مقید ہاتھ چھڑانے کی بجائے وہیں بیٹھ جاتا۔ کبھی وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر اے سی کی کولنگ بڑھا دیتا کہ اسے ایسے سونا پسند تھا، یا پھر دوسری طرف اپنی جگہ لیٹ کر اسے یوں اپنی جانب کھینچتا کہ اس کی ساری نیند اڑ جاتی۔ یہ سب سنہرے ماضی کے قصے تھے۔ وہ کبھی یہ سب کر سکتا تھا، کرتا بھی تھا، مگر اس وقت کسی شوخی شرارت کی خواہش جاگی تھی، نہ کوئی گداز سا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ اسے اس پر غصہ بھی نہیں آیا۔ قرسم کو یوں ہی سوتا چھوڑ کر اس نے بتی بجھائی اور دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اتنی ہی دور تھی جتنی اس کی سمت پشت کیے سوئی قرسم۔ جب ہاتھ بڑھا کر بازو والے کے شانے پر رکھنا اور اس اشارے پر کروٹ بدل کر رخ اس طرف کرنا جیسی معمولی پیش قدمیاں مشکل ترین ہو جائیں تو یہ ایک اداس اور مایوس تبدیلی کے شواہد ہوتے ہیں کہ ایک کمرے اور ایک بستر پر رہنے والوں کے مابین اب قطب شمالی اور قطب جنوبی سے زیادہ فاصلہ حائل ہو گیا ہے۔ دلشاد بیگم کی وفات کو کئی دن ہو گئے تھے، مگر اس گھر کا کاروبار معمول پر آنے کے باوجود یہاں سے سوگواریت رخصت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں مشین کی طرح کام کرتے، وقت پر سو اور جاگ رہے تھے۔ وہ جذبات احساسات سے عاری تھے۔ ان کے درمیان گفتگو اتنی ہی کم ہوتی گئی جتنی اس کی نیند بڑھ گئی تھی۔ اسے کوئی اور کام سوچتا ہی نہیں تھا۔ کتنے خیال آوارہ بادل کی طرح ذہن سے گزرتے رہتے مگر کوئی ٹکتا تھا نہ برستا تھا کہ اس کے اندر کی کثافت اور پراگندگی کچھ کم ہو جاتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی تب بھی کسی ایک سوچ پر ذہن مرتکز نہیں ہو پاتا
اور کچھ دیر بعد جب توجہ دیتی تو پتہ چلتا وہ بہت دیر سے خالی و ذہن بیٹھی ہے۔ اس کا خود پر توجہ دینے کا بھی دل نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے کام نپٹاتی اور سوتی رہتی۔ دوبارہ امی اور مونا باجی اس سے ملنے آئی تھیں۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے میکے آ جائے، لیکن وہ اس مردہ حالت میں وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت اس باس پرس اور سوال جواب کو بھگتانے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ صرف سمید ہی نہیں، کسی اور کے ساتھ بھی باتیں کرنے کا سوچ کر اس پر وحشت سوار ہونے لگتی تھی۔ اس نے سمید کی تنہائی اور ضروریات کا بہانہ بنا کر میکے آنے سے معذرت کر لی۔ سمید بھی اسے ٹوکتا نہیں تھا۔ اٹھتا، تیار ہوتا، دفتر جاتا، واپس آ کر کھانا کھاتا، ٹی وی دیکھتا، نماز پڑھتا اور سو جاتا۔ ماں کی بیماری سے پہلے کچھ ماہ اس نے گھر، ماں اور بیوی کے سے دور جاپان میں گزارے تھے۔ وہاں بھی اس کا کچھ ایسا ہی معمول تھا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ دلشاد بیگم اور قرسم سے فون پر بات کیا کرتا تھا، اور اب ایک ہی چھت کے نیچے ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اس لیے حال چال اور خیر خیریت پوچھنے کی رسم بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے اور درمیان میں بیٹھی اجنبیت منہ اتارے باری باری ان دونوں کی شکلیں تکتی رہتی۔ کبھی امنگوں سے لبریز، ان کے دل خالی تھے۔ جانے کتنے دن بعد آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے وہ چونک گئی۔ وہ خود کو اجنبی لگ رہی تھی۔ بے توجہی کا شکار جلد اور بالوں نے اپنا چہرہ ہی اس کے لیے نامانوس کر دیا تھا۔ پارلر تو دور، اس نے سلیقے سے بال بنانا اور کپڑے پہننا بھی ترک کیا ہوا تھا۔ شاور کے بعد بال خشک کر کے لپیٹ لیتی تو وہ اگلی بار شاور لیتے وقت کھلتے۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ اکثر تو سارا دن ہی شب خوابی کے لباس میں گزر جاتا۔ کسی دن شلوار قمیص پہنتی تو جو ہاتھ لگتا یا سامنے دکھائی دیتا وہ نکال لیتی۔ اسے سر جھاڑ منہ پہاڑ گھومنے والی خاتون خانہ بڑی بری لگتی تھیں، اور اس وقت وہ ان سے بھی بدتر حال میں تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ جب یہاں مجھے خوشی مل رہی ہے نہ سکون، تو میں کیوں ہوں اس گھر میں؟ کیا میں ساری عمر یوں ہی گوا دوں؟ میری زندگی اتنی بے وقت تو نہیں۔ مجھے اپنی خواہش کے مطابق خوش رہنے اور زندگی انجوائے کرنے کا پورا حق ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر؟ اپنے بے حال اور بے رونق عکس نے اس کے اندر کی بااعتماد اور باشعور قرسم کو جھنجھوڑا تھا۔ خالی ذہن میں بے ربط، منفی اور ضدی سے خیال کے بادل ٹھہر گئے۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہم تو اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دوبارہ قریب ہونا ممکن نہیں لگتا۔ ایسی کسی کوشش کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ 5 سال کا ساتھ بھولنا مشکل نہیں، اور پھر ہمارے بیچ بچوں والی مجبوری بھی نہیں ہے۔ خود کو دھوکہ دے کر اسے گھسیٹتے رہنے سے اچھا ہے ابھی کوئی فیصلہ کر لوں۔ میں ساری عمر ایک مجبوری اور زبردستی کا بندھن نہیں نبھا سکتی۔ ہاں، میرے پاس راستہ الگ کر لینے کا اختیار ہے۔ میں کوئی مجبور و کمزور عورت تو نہیں ہوں۔ اس سے روٹھ گئی سوچیں کام پر لگ گئی تھیں۔ وہ خود کو اس مقام سے نکالنا چاہتی تھی جہاں اس کی زندگی ٹھہر گئی تھی۔ اس کے جذبات سرد ہو گئے تھے۔ اسے اپنے اندر کے خالی پن کا علاج درکار تھا۔ اسے اچانک اپنی زندگی اور اپنا وقت قیمتی ہونے کا خیال آیا، جسے وہ یوں مشین سے شب و روز گزار کر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے اطراف سے لاتعلقی کے کئی دن بعد اس کے اندر اپنی یاسیت بھری کیفیت اور اپنے حالات بدلنے کی چاہ جاگی تھی۔ خیالات پر مفاہمت کے نہیں، مزاحمت کے رنگ چڑھے تھے، اور اپنی بہتری کی تمنا میں وہ اپنی مرضی کا رنگ اوڑھ لینے کا حق رکھتی تھی۔ میں نے خود کو بہت نظر انداز کیا، اپنے لیے نہیں سوچا، اور بدلے میں کیا ملا مجھے؟ مگر اب مجھے اپنے لیے سوچنا ہے۔ اس کے اندر اپنے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا جذبہ جاگا تھا۔ اس کے والدین کو سمید کے پیام کی سب سے اچھی خوبی یہی لگی تھی کہ وہ اکلوتی اولاد تھا، اور سسرال کے نام پر ایک ساس تھی۔ جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھنے کے بعد دلشاد بیگم نے تنے تنہا بیٹے کی پرورش کی تھی۔ ان کی ریاضتوں کا بیٹے نے بھی خوبصورت صلہ دیا تھا۔ سمید مرکزی حکومت کی ریونیو سروس محکمے میں ملازم تھا۔ پرکشش تنخواہ کے ساتھ مراعات اور شہروں شہروں گھومنا گھر والوں کے ساتھ اسے بھی بڑا اچھا لگا تھا۔ جب دلشاد بیگم کو بیٹے کی شادی کا خیال آیا
تو یہ بھی اتفاق تھا کہ ان دنوں اس کی پوسٹنگ قرسم کے شہر رائے پور میں تھی اور انہیں رشتہ داروں میں شادی نہیں کرنا تھی۔ قسمت میں لکھا تھا سو سمیت کے دفتری ساتھی کے توسط سے پیام کا سلسلہ چل نکلا۔ امکانات سارے خوشگن اور مثالی تھے، جس کے آگے سب کو ایک بے فکر اور آسودہ زندگی نظر آ رہی تھی۔ اس سے بڑی دو بہنیں اور بھائی شادی شدہ تھے۔ ایک بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ سب سے چھوٹی تھی۔ بیاہ کے جب اس نے سسرال میں قدم رکھا تو علم ہوا کہ ایک ساس سسرال کے سارے رشتوں پر بھاری ہیں۔ سسرال کی تصویر جتنی خوشنما انہیں نظر آ رہی تھی، قریب سے ویسی نہیں تھی۔ وہ شادی سے پہلے ملازمت کرتی تھی، لیکن دلشاد بیگم نے بڑے پیار سے کہا تھا، میں نے ساری عمر کام کیا کہ کام میری ضرورت تھا۔ اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم اور اس کے مستقبل کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی اور اس مقصد کے حصول میں میرا بیٹا ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ میں اسے اتنا وقت نہیں دے سکی جتنا اس کا حق تھا۔ اس نے خالی گھر میں بہت زیادہ وقت تنہا گزارا ہے۔ اب آپ اسے میری خود غرضی کہہ لیں یا محبت، میں چاہتی ہوں کہ میری بہو ورکنگ ویمن نہ ہو۔ وہ میرے بیٹے کو پورا وقت توجہ اور محبت دے۔ ماں کی توجہ اور محبت مجبوری میں بٹ گئی تھی، لیکن بیوی کے لیے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان کی بات سب کے دل کو لگی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد انہیں سرکاری نوکری ملی تھی اور اب وہ سبکدوشی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ قرسم شادی سے قبل ایک مشہور ادارے کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں شوقیہ کام کرتی تھی۔ حالانکہ اسے اپنا کام پسند تھا، لیکن آگے کی زندگی کے خواب بھی کم حسین نہ تھے۔ اس کے لیے شادی شدہ زندگی اور شریک سفر کا ساتھ اپنے کام اور نوکری کے شوق سے زیادہ معنی خیز تھا۔ لہٰذا اس نے بات پکی ہوتے ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور سمیت کی رفاقت میں اسے اپنے فیصلے پر افسوس بھی نہیں تھا۔ وہ خوب روح، خوش مزاج، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، اس کی بات سننے اور اسے اہمیت دینے والا بندہ تھا۔ کچھ رشتے اور انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت کم وقت میں انسان مکمل کھل جاتا ہے۔ جھجک ختم ہو کر ایک آرام دہ اور اطمینان بخش ربط قائم ہو جاتا ہے، جیسے صدیوں کا ساتھ ہو۔ ان دونوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ان کا رشتہ اس لیے بھی گہرا اور خوبصورت ہوا تھا کہ شادی سے قبل ان دونوں نے کہیں دل لگایا تھا، نہ کوئی ان کے دل میں جگہ بنا سکا تھا۔ ان کے رومانی سفر کا آغاز شادی کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ اس کی کہانی نئی نہیں تھی، ابھی وہ ہواؤں میں ہی اڑ رہی تھی کہ دلشاد بیگم نے کمر کس لی۔ پہلے پہلے اسے لگا ان کا مزاج ہی ایسا ہے، سخت سا۔ انہیں وقت کی پابندی سے لے کر صاف صفائی اور کھانے پینے اور گھر کے سبھی کاموں میں کمی اور خامی نظر آتی تھی۔ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی اور ان کا مزاج بگڑ جاتا۔ وہ ناگواری کا اظہار کرتی تو سمید ماں کی دل جوئی کرتے ہوئے ماحول سازگار بنانے کی صحیح کرتا اور وہ چپ ہو جاتی۔ یار، امی کی بات کا برا تو نہیں لگا تمہیں؟ جب وہ کمرے میں پوچھتا تو وہ کبھی بتا نہیں پاتی کہ اسے کتنا برا لگا ہے۔ نہیں تو نئی دلہن، خوش مزاج اور جذباتی شوہر سے اور کہتی بھی کیا۔ معمولی باتوں اور کاموں سے شروع ہوئی روک ٹوک نے جلد ہی ایک مسلسل عذاب کی صورت اختیار کر لی۔ اس شہر میں ان کی جان پہچان کوئی نہیں تھی، پڑوسی ہی تھے جن سے دعا سلام تھی۔ صبح شام کی چہل قدمی اور باغیچے میں ملنے والوں سے گپ شپ کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ وہ جب بھی تیار ہوتی، باہر نکلنے سے قبل اس کے کپڑوں پر اعتراض ہوتا تو کبھی میک اپ پر۔ اکثر بحث سے بچنے یا ان کا مزاج درست کرنے کے لیے سمید ایک التجائی نگاہ اس پر ڈالتا اور وہ حلیہ ان کی من مرضی مطابق بدل لیتی۔ اس نے سمید کو بعد میں ان سے کہتے بھی سنا کہ امی اتنی معمولی باتوں پر اتنی توجہ نہ دیا کریں، نہ اسے اتنا سنجیدہ مسئلہ بنائیں۔ اور دلشاد بیگم کا جواب سن کر وہ شل ہو گئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ نہ بدلیں گی نہ رکیں گی، بلکہ معقول بات پر بھی بیٹے کو زن مریدی اور ماں سے دوری کا تانا دے کر ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دیں گی۔ اسے اب سمید کا اکلوتا ہونا سب سے زیادہ کھلنے لگا تھا۔ مزید 3-4 بچے ہوتے تو وہ کچھ وقت کے لیے انہیں چھوڑ کر ان کے پاس جاتی اور اگر سب ایک ساتھ بھی رہتے تو ان کی توجہ بٹی رہتی۔ نشانے پر تنہا اس کی جان نہ ہوتی۔ اسے کبھی لگتا ہے ایک طویل عمر تنہا اور شریک سفر کے بنا گزارنے کی وجہ سے انہیں ان دونوں کا ساتھ
ان کی شوخی اور ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو کبھی محسوس ہوتا کہ انہیں بیٹے کی بٹی توجہ اور محبت برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بیٹے سے ایک حد تک ہی خفا ہو سکتی تھیں، اس لیے سارا ملبہ اس پر گرتا ہے۔ وہ جتنا ان کے رویے کو سوچتی، اس کے خیالات بدلتے رہتے۔ کبھی وہ حاسد ساس لگتی، کبھی تنہا نفسیاتی الجھنوں میں گھری عورت، تو کبھی بیٹے کے لیے حد درجہ پوزیسو ماں۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ جو ابتدا میں شاذ و نادر ان کے لیے ہمدردی جاگتی تھی، وہ جاتی رہی۔ وہ اسے اس کی تعلیم کے طعنے دینے سے بھی باز نہ آتی کہ پڑھ لکھ کر بھی اس میں سلیقہ شعور نہیں آیا۔ ان کے نزدیک وہ ہر کام میں ماہر تھیں، انہیں ہر کام پر عبور حاصل تھا، جبکہ اس کے کام بے ڈھنگے اور بد سلیقگی کی مثال تھے۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی مثال حاضر رہتی کہ انہوں نے گھر اور کام کس عمدگی سے سنبھالا تھا، کبھی کوئی اونچ نیچ یا بدنظمی نہیں ہونے دی۔ اس نے شوہر کی خاطر اور ماحول کی بہتری کے لیے اول پوری کوشش کی کہ ان کی خواہش کے مطابق کام کاج کریں، اپنی کچھ عادتیں بھی بدل لیں جن سے انہیں چڑ تھی۔ وہ کام ان کے سامنے یا انہیں باخبر رکھ کے کرنے ترک کر دیے، مگر نتیجہ صفر رہا۔ وہ اس کی کسی بھی کوشش کو سراہنا یا قبول کرنا تو دور، خاطر میں بھی نہ لاتی۔ پہلے اس پر اچھے شوہر اس کی محبت کا ایسا خمار چھایا تھا کہ وہ اس کی خاطر برداشت اور صبر کے لیے خود کو تیار پاتی تھی، مگر جلد ہی اس خمار پر شوہر کی والدہ کے وار بھاری پڑنے لگے۔ اسے سمیت کی یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کے سامنے ماں کی عظمت پر لمبے لمبے لیکچر نہیں دیتا تھا، ان کی خلوت کو اس کی زندگی میں ماں کی اہمیت جتا کر بوجھل نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا اسے بھی ماں کی غلط حرکتوں اور زیادتیوں کا احساس ہے، اور یہ بات اسے خوش کرتی تھی۔ مگر جلد ہی اس کا اس معاملے میں کچھ نہ کہنا اسے برا اور محض احساس کرنا ناکافی لگنے لگا۔ جو پہلے اچھی لگتی تھی، اب وہی بات اس کی خود غرضی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کرتا وہ اس کی موجودگی میں ہی ماں سے کہے کہ امی، یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں۔ ماں کو اس کے ظلم و زیادتی کا احساس دلائے، وہ کہے کہ میری بیوی کی غلطی نہیں، آپ کیوں ڈانٹ رہی ہیں۔ یہ خواہش دن بدن شدید ہوتی گئی، اور پھر کب اس کے اندر شکایتوں کا انبار لگ گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اسے گھر میں چل رہی ماں کی حکومت پر سمیت کی خاموشی ساس کی حکومت سے زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ جب وہ ان سب سے بے نیاز بنا اس کے پاس آتا تو اس کی محبت اور اپنائیت نے بھی اس کے اندر اول جیسے گل کھلانے بند کر دیے۔ اس نے اچھی بیٹی کی طرح اول گھر والوں کو بے خبر رکھا تھا، مگر اب دل کا بوجھ ہلکا کرنے اور اپنی بات کہنے کے لیے میکا ہی بچا تھا۔ سب دلشاد بیگم کا یہ رویہ جان کر ششدر تھے۔ ابا نے سمیت سے بات کرنے کی پیشکش کی تو اس نے منع کر دیا۔ وہ اپنے معاملات خود ہی نمٹانا چاہتی تھی۔ وہاں بھی سب کو سمیت کے رویے اور سمجھداری سے بھی بڑی امیدیں تھیں۔ جب وہ کچھ پرانی ہوئی تو اس نے ساس کی ہر بات خاموشی سے سننا بند کر دی اور انہیں جواب دینا شروع کیے۔ اول مروت کرنے والی بہو جب کچھ وقت بعد جائز بات پر بھی منہ کھولے تو اس پر اپنی اصلیت دکھانے کا اور چہرے سے نقاب اترنے کا الزام لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا بھی بڑا گناہ بن گیا۔ انہوں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ وہ بھی گھبرا گئی۔ جب پہلی دفعہ سمیت نے اس سے اس معاملے میں کچھ کہا اور وہ سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا، اس سے بہتر تھا وہ معمول کی طرح خاموش ہی رہتا۔ پرسم، میری خاطر امی کی بات برداشت کر لیا کرو، پلیز انہیں جواب نہ دیا کرو۔ اور اس کے دل میں میری خاطر ہی ترازو ہو گیا۔ کیا وہ بیوی کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا؟ یہی جملہ ماں سے بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ میری خاطر قسم سے کچھ نہ کہا کریں۔ اس کی اتنی ہی تو چاہت تھی کہ وہ اس کی خاطر بھی کچھ کرے، جیسے وہ اس کے لیے سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ ہر چند ہفتوں میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیے رکھتی۔ اس کے کام میں کوئی نقص اور کمی نہ ملتی تو وہ ایسی بات ڈھونڈ کے لاتی کہ وہ ششدر رہ جاتی۔ جب اعتراض کے نقطے ختم ہونے لگے تو انہیں پوتا پوتی کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے یہی ذکر ہونے لگا، جبکہ ان دونوں نے ابھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں تھا، نہ انہیں جلدی تھی۔ ابھی تک اس سمت میں پیش رفت نہ ہونا ان کی مرضی اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ وہ اس طرح اس سے سوال پوچھتی اور نگرانی کرتی کہ کبھی تو وہ بے حد شرمندہ ہو جاتی اور کبھی اس قدر مداخلت پر بے حد غصہ۔
ان کے اصرار پر انہوں نے دلشاد بیگم کی خواہش پوری کرنے کا سوچ لیا۔ قرسم کو امید تھی کہ شاید اس کے بعد ان کی طرف سے اسے کچھ راحت ملے گی، لیکن یہاں بندوں کی مرضی سے کہاں معاملات طے پاتے ہیں۔ 6-8 ماہ کے بلا نتیجہ انتظار کے بعد وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ بیوی کا انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہسبینڈ کی جانچ لازمی ہوتی ہے، گائناکالوجسٹ نے کہا، اور وہ سمیت کو ساتھ لانے کا وعدہ کر کے واپس آ گئیں۔ مگر اتنی تعلیم اور روشن خیالی کے باوجود وہ سمیت کے ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں تھیں۔ اپنی کسی سہیلی سے پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے کسی جان پہچان والی ڈاکٹر کا نمبر اور پتہ لیا جو ان کی مرضی کے مطابق صرف قرسم کی جانچ اور اس کے علاج کے لیے مان گئی تھی۔ سمیت، کیا فائدہ ہماری ایجوکیشن کا اگر ہم ڈاکٹرز کی بھی نہ سنیں تو؟ اس نے سمیت کے سامنے احتجاج درج کروایا۔ تم بھی جانتی ہو امی اس معاملے میں میری بالکل نہیں سنیں گی۔ جتنی تم بے بس ہو اتنا ہی میں بھی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا اور وہ سوچ کر رہ گئی کہ وہ اس وقت کیا کیا کر اور کہہ سکتا تھا۔ ساری جانچ کے بعد اس میں کوئی کمی یا مسئلہ نہیں نکلا۔ ان دونوں کو لگا تھا اب یہ بات ختم ہو گئی ہے اور انہیں صبر آ جائے گا، لیکن کچھ دن کی خاموشی کے بعد اب وہ دیری کی وجوہات پر غور و خوض شروع کر چکی تھیں۔ ہر تیسرے گھر کی کہانی تھی مگر ان دونوں کے لیے بالکل نئی۔ کبھی کبھی بیوی کے نصیب میں اولاد نہیں ہوتی، عورت کے اعمال بھی تو اس کی کوکھ کو بنجر کر دیتے ہیں۔ بے اولادی سزا ہے اور کسی اور کی سزا تم کیوں بھگتو؟ ساری عمر ایک بیٹے کے لیے تیاگ دی اور اب اس عمر میں ایک نحوست کی وجہ سے اس کی خوشیوں کو ترسوں میں۔ کچھ فقرے اور الفاظ بظاہر شاید تلخ یا برے نہیں ہوتے، مگر کہنے والے کا انداز انہیں زہر میں بجھے تیر بنا دیتا ہے۔ دلشاد بیگم کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ چن چن کر فقرے کستی، وہ غصہ ضبط کرتی اور پھر سمیت کے سامنے ان کے جملے یاد کر کے رونے لگتی۔ قرسم، اس کے پاس محبت بھری باتیں اور حدت بھری آغوش تھی، مگر جب عورت کو شوہر سے نسبت رکھنے والی کسی عورت کی طرف سے چوٹ ملتی ہے تو مرد کی باتیں کتنی ہی پیار بھری ہوں ناکافی ہوتی ہیں۔ اس وقت اسے انصاف اور برابری کے سلوک کے علاوہ کچھ اور شانت نہیں کر سکتا، جو اکثر مرد اور بیٹے نہیں پاتے ہیں۔ جانے دلشاد کو اس کی خاموشی مزید بھڑکا دیتی تھی یا سمیت کی وارفتگی کہ انہیں ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کے انہیں بیکلی لاحق ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا۔ امی؟ سمیت کی آواز بے یقینی کی شدت سے کانپ گئی تھی۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور آپ بھی قرسم کے ٹیسٹ ریزلٹس دیکھ چکی ہیں۔ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ اسے دینا ہوتا تو اب تک خوشخبری مل جاتی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ تم ایک ہی اولاد ہو اور تمہاری اولاد دیکھنے کی حسرت لیے میں مرنا نہیں چاہتی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں نامراد ہی اس دنیا سے چلی جاؤں؟ ان کی آواز رند گئی۔ قرسم کو یقین تھا یہ پوتا پوتی کی تمنا سے زیادہ اسے زچ کرنے کی کوشش تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ حسب امید یہ نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ قسمت میں ہوا تو آپ ضرور میرے لیے اولاد دیکھیں گی۔ جس کی قسمت خراب ہے اس کے بھروسے رہے تو کچھ نہیں دیکھ سکوں گی۔ امی، اس نے بڑے تحمل اور نرمی سے کہا، میں آپ کی خواہش اور جذبات سمجھ رہا ہوں، مگر پلیز یہ دوسری شادی والی بات آپ بھول جائیں۔ تمہیں ماں کی خواہش کی پرواہ نہیں ہے امی، لیکن دوسری شادی میری خواہش نہیں ہے۔ اس نے پہلے مرحلے پر ہی واضح کرنا مناسب سمجھا۔ یہ ضرورت ہے بیٹا۔ وہ بھی اس کی ماں تھی۔ امی، ابھی یہ سب باتیں قبل از وقت ہیں۔ اور اندر قسم کا دل غوطے کھانے لگا۔ تو کیا وقت آنے پر؟ کمرے میں آیا سمید اسے یوں جمی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس نے سب سن لیا ہوگا۔ قسم، اس نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن تمہاری تسلی اگر اسی سے ہوگی تو میرا وعدہ ہے میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بڑی فضول سی بات ہے یہ۔ قسم نے اسے دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، آنٹی نے قسم دے دی، مجبور کر دیا، تب؟ تم پلیز اس بیکار بات پر پریشان نہ ہو۔
اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں محبت بھری یقین دہانی تھی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی اور نہیں آئے گا، وعدہ۔ اس نے قسم کو قریب کیا۔ اس پناہ گاہ میں اسے اس اچھی بات کا یقین کرنا ہی پڑا۔ لاکھ کوششوں اور اندیشوں کے باوجود اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر اس کا مان بڑھ گیا تھا۔ وہ عورت جو تھی، دلشاد بیگم پر بیٹے کے دو ٹوک جواب کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے یہی ایک موضوع رہ گیا تھا۔ اس معاملے میں وہ اس قدر حساس ہو گئی تھی کہ ادھر ان کی زبان سے جملہ نکلتا اور ادھر اس کی آنکھیں بھر آتیں۔ ساری کشادہ ذہنی اور سمجھداری کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس میں اور دیہات کی گنوار محدود علم اور تنگ نظر عورت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، جو ساس سے ملنے والے بانجھ پن اور بے اولادی کے طعنے پر اپنی زندگی کو ناکام اور خود کو ناکارہ مان لیتی ہے۔ اس کی بھی دعائیں اور سجدے طویل ہو گئے تھے۔ اب گھر میں اس بات پر باقاعدہ سمید اور ان کی بحث ہوتی۔ دونوں اپنی بات پر ڈٹے تھے، دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے تھے۔ مہینوں گزر گئے اور گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ افسردہ تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی اب اس کی بے اولادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کا کسی نہ کسی بہانے میکے جانا بڑھ گیا تھا۔ سمید بھی اسے روکتا نہیں تھا کہ اس طرح وہ دلشاد بیگم سے دور سکون سے رہ لے، اور ہر بار اس کے دل میں ایک نیا شکوہ لہرا جاتا کہ انہیں اب میرے اتنے دن دور رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دلشاد بیگم جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آئیں تو سمید کی مشکلیں بھی بڑھ گئیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ تم چاہتے ہو میں یہ حسرت لے کر مر جاؤں، میری بے قرار روح تڑپتی ترستی رہے؟ ایسی ناجائز خواہش تو نہیں میری، اس کی تو دین بھی اجازت دیتا ہے۔ اتنے دکھ اور تکلیفیں جھیل کر اولاد کو پالا پوسا تو کیا اس کی اولاد کی خوشی دیکھنا میرا حق نہیں بنتا؟ وہ روتے ہوئے کہتی اور سمید ان کو تسلی دلاسے دیتا اور مناتا رہتا۔ امی، آپ ساری خوشیاں دیکھیں گی، ایسی مایوسی اور نا امیدی کی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا اور وہ جھٹک دیتی۔ بولنے سے نہیں ملتی خوشیاں، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن عاجز آ کر اس نے کہہ دیا، امی، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ روٹی بیلتے ہوئے بیلن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سمید نے اس بے ہنگم شور کو نظر انداز کیا۔ مجھے پہلے اپنا ٹیسٹ بھی کروانے دیں۔ قسم میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں ہوں، اور اگر ایسا ہے تو دوسری شادی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس نے اپنے طریقے سے بات ختم کی تھی۔ دلشاد بیگم ہتے سے اکھڑ گئی اور وہ جسے خوش ہونا چاہیے تھا کسی اور ہی نہج پر سوچنے لگی۔ اس کی حساسیت عروج پر تھی۔ سمید کا یوں شرط رکھنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اگر سمید بات کرنے سے پہلے اسے اعتماد میں لیتا تو نتیجہ برعکس ہو سکتا تھا، اور اگر ان میں بھی سب ٹھیک ہے تو وہ راضی ہو گئے ہیں۔ صاف کہتے شرم آ رہی ہے اس لیے شرط رکھ دی۔ اس نے جانے کدھر سے اس میں اس کی ہلکی سی رضامندی دیکھ لی تھی۔ ادھر دلشاد بیگم بلند آواز میں بیٹے کو لتاڑ رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا اولاد اسے دوسری شادی سے ہی ملنا ہے۔ مانو قسم کے نصیب میں لکھی بے اولادی کسی کو نہیں مگر انہیں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے امی کی ضد ختم کرنے کے لیے کہا ہے قسم۔ سمید نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اسے کہنا چاہیے تھا مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگا۔ آپ کو شرط کے ساتھ بھی دوسری شادی کے لیے حامی بھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا یقین ڈولنے لگا ہے۔ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سچ ہی نہ ہو جائے۔ لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا، بس سر جھکا کر رونے لگی، اور سمید نے اسے پھر قریب کر لیا، مگر اس بار قسم کو اطمینان نہیں ہوا تھا۔ سمید نے اس کی خاموشی کے پیچھے کچھ کھوجنے کی کوشش نہیں کی، اور اس نے اپنے احساسات کو الفاظ سے محروم رہنے دیا۔ اس کی خاموشی سب سے بڑا شکوہ تھی، اور سمید نے اسے بیوی کا خود پر مان سمجھ لیا۔ ہمارا ساتھی بنا کچھ کہے سنے ہمارے دل کا حال جان لے، یہ گدگدانے والا رومانی سا خیال جلد خواہش سے ضد، پھر حسرت اور آخر میں دکھ بن کر ہمیشہ کے لیے دل میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قبر ہے جو اپنے جیسی مزید قبروں کو جنم دیتی ہے۔ اس قبرستان کی بنیاد پڑتے ہی الفاظ مرتے جاتے ہیں، فاصلے اور سناٹوں سے قبریں بھرنے لگتی ہیں۔
عورت جذبات، احساسات اور بڑی معمولی اور بے تکی خواہشات سے گندھی ہستی ہے۔ چند معمولی اور بے تکی باتیں اسے شوخ و چنچل بنا سکتی ہیں، تو کچھ معمولی باتیں اس کی امنگیں صدا کے لیے سلا بھی سکتی ہیں۔ ابھی ماں بیٹے کے بیچ دوسری شادی اور شرط پر بحثیں جاری تھیں کہ اس دوران سمیت کو دفتر کی طرف سے 4 ماہ کے لیے جاپان جانے کا موقع مل گیا۔ اتنے دن میں اکیلی کیسے رہوں گی سمیت؟ چند ہفتوں میں شادی کو 3.5 سال ہو جانے تھے۔ وہ سوچتی تو حیران ہوتی وقت کس قدر تیزی سے گزر گیا تھا، اور اس دوران قابل ذکر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی تو دلشاد بیگم کے دیے زخم ہی یاد آتے تھے۔ اکیلی کہاں؟ امی ہیں نا، تم کچھ دن کے لیے اپنی امی کی طرف بھی چلی جانا۔ وہ لے جانے والے کپڑے الماری سے نکال رہا تھا۔ وہ ایسا بھی انجان نہیں تھا کہ اس کی اصل پریشانی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ کو برا نہیں لگ رہا اتنے دن مجھ سے دور رہنا ہوگا؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ برا کیوں لگے گا قرسم؟ وہ الماری کھلی چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں مس کروں گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے بوسہ دیا۔ لیکن فون ہے، ویڈیو کالز ہیں، اور 4 مہینے یوں چٹکی بجاتے ہی گزر جائیں گے۔ میں آنٹی کے ساتھ اکیلی؟ اسے رونا آ گیا۔ تم گھر آتی جاتی رہنا، میں امی سے کہہ دوں گا اس معاملے میں روکے ٹوکے نہیں۔ اس نے حل پیش کیا۔ گھر سے کسی کو یہاں بلا لینا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، اسے کسی بھی طرح اسے روک لینا چاہیے تھا، لاڈ سے یا ناراض ہو کر، مگر اس کے اندر جب انہیں ہی میرا خیال نہیں تو میں کیوں کہوں، منہ پھلائے براجمان ہو گیا تھا۔ اسے کم سے کم یہ سچ ہی صاف کہنا چاہیے تھا کہ وہ دلشاد بیگم کے ساتھ اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اسے تسلی دلاسے دیتا، یقین دلاتا سمید آخر چلا گیا، اور یہیں دوری تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ جانے کے بعد فون پر رابطہ تھا، وہ وہاں سے بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ پیسوں کی تنگی اس نے کبھی نہیں کی تھی، اب بھی اس معاملے میں اسے کوئی مسئلہ یا فکر نہیں تھی، لیکن اسے یہ بات بھولتی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کا مزاج جانتے ہوئے بھی اسے ان کے ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ دلشاد بیگم بھی بیٹے کے جاتے ہی زیادہ نازک مزاج ہو گئی تھی۔ ہر دوسرے دن اسے انہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا۔ اس کی تنہائی کا خیال کر کے اکثر اس کے گھر والے ملنے آ جاتے تو ان کی طبیعت پہ یہ بھی گراں گزرتا۔ اسے لگتا وہ اسے تنگ اور زچ کرنے کے لیے بیماری کا ڈھونگ کرتی ہیں۔ تمیز سے اس کی گفتگو معمول کی ہوتی، لیکن اب وہ بہت سی باتیں اپنے اندر رکھنے لگی تھی۔ کیا فائدہ جب انہیں احساس اور پرواہ ہی نہیں؟ سارا وقت یہ خیال اس پر حاوی رہتا، اور دل کی افسردگی جو کبھی سمید کی قربت میں اس کی باتوں سے غائب اور ختم ہو جاتی تھی، اب دائمی ہونے لگی تھی۔ شکوے اور بدگمانیاں جو اس کے ہونے سے کمزور پڑ جاتے تھے، اب منہ زور ہو گئے تھے۔ اس کا 4 ماہ کا دورہ مزید 4 ماہ کے لیے بڑھ گیا تھا، مگر اس دوران وہ 3 دن کے لیے ان سے ملنے آ کر گیا تھا۔ اب یوں ہوتا ہے، دلشاد بیگم کی زبان چلتی رہتی ہے، کبھی بیٹے کی یاد میں، کبھی اس کی خامیوں اور برائیوں پر، تو کبھی اپنی بدنصیبی پر۔ اب وہ تنہا بیٹھی اپنے خیالات بلند آواز میں بیان کرتی تھیں۔ قرصم عادی ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے فری لانسنگ شروع کر دی تھی۔ پھر بھی اس کے لیے وقت رک سا گیا تھا کہ وہ ایک سی کیفیت اور حالات میں گھری تھی۔ دلشاد بیگم کے ساتھ ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور دور بیٹھے شوہر کے پاس وہی باتیں اور وہی سوال تھے جن میں اس کی دلچسپی گھٹتی جا رہی تھی۔ جلد ہی واضح ہوا کہ دلشاد بیگم کی بیماریاں ڈھونگ نہیں تھیں۔ ڈاکٹر کے تجویز کردہ کچھ ٹیسٹ کی نتائج بھی اچھے نہیں تھے۔ اس نے سمید کو بتایا، اور وہ سب سمیٹ کر اگلے 5 دنوں میں واپس آ گیا۔ ابھی وہاں اس کے قیام کا وقفہ باقی تھا، لیکن ماں سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ وہ پستان کے سرطان میں مبتلا تھیں۔ واپس آنے کے بعد وہ اسپتال کے چکر اور ماں کی خدمت میں ہی گھن چکر بنا رہا۔ دفتر کے بعد اس کا باقی سارا وقت دلشاد بیگم کے ساتھ گزرتا تھا۔ زیادہ وقت وہ کئی دن کے لیے اسپتال میں داخل ہوتی تھیں۔ اس کے اندر انہیں یوں چھوڑ جانے کا احساس جرم بھی تھا۔ اسے لگتا کہ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو جلد اس کا پتہ لگ سکتا تھا۔ اسے کبھی قرسم پر بھی غصہ آنے لگتا
یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے ہمیشہ انہیں بر وقت طبی مدد اور سہولت پہنچائی تھی۔ اس کا دل قسم کو بھی قصوروار گرداننے لگتا۔ اس کا لاشعور اس طرح اپنا بوجھ اور احساس جرم کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ماں کی محبت اور اپنے احساس جرم اور اس کی تلافی میں وہ بیوی سے غافل ہوتا گیا۔ یہ ایسا وقت بھی نہیں تھا کہ قسم شکایت کرتی۔ وہ بیٹے کا فرض پورا کر رہا تھا اور ان کی آخری سانس تک وہ ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس کی زندگی میں دفتر اور ماں کے علاوہ کچھ تیسرا تھا ہی نہیں۔ آخری دنوں میں اس نے دفتر سے لمبی چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ بھی ان کے درمیان سے یوں ہٹ گئی مانو کبھی تھی ہی نہیں۔ دلشاد بیگم کو اس حال میں بھی اس پر غصہ آتا تھا۔ بیماری اور دواؤں نے ان کا مزاج مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ آخر میں تو ان میں توانائی تھی نہ وہ بول سکتی تھیں۔ اس کا دل ماں بیٹے دونوں کو دیکھ کر دکھتا تھا۔ جس دن ڈاکٹر نے ان کی زندگی کے بقیہ دنوں کی گنتی بتائی تھی وہ گھر آ کے روتا رہا تھا۔ قرسم نے پہلی بار کسی مرد کو یوں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ کاش میں جاپان نہ جاتا تو ایسی لاپرواہی نہ ہوتی۔ اس کی آواز ملال سے چور تھی۔ یہ قسمت کی بات ہے سمید، آپ خود کو دوش نہ دیں۔ اس نے تسلی دی۔ کیسے دوش نہ دوں؟ وہ میری ذمہ داری تھیں۔ کوئی اور ان کا میری طرح خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو یہ مرض جلد ڈائگنوز ہو سکتا تھا۔ وہ بول ہی رہا تھا اور قسم بے اختیار اس سے دور ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے ان کا خیال نہیں رکھا؟ مرض کی تشخیص میں دیر میں نے کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا مگر جو تم کہہ رہی ہو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ وہ تھکا سا گویا ہوا اور قسم کو اپنے کامنوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ الزام ہے سمید مجھ پر۔ اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ انہیں اکیلے میں نے کیسے برداشت کیا میں جانتی ہوں۔ ہر ہفتہ انہیں اسپتال لے کر دوڑی ہوں۔ ان کی باتیں، ان کا بگڑا مزاج سب میں نے سہا ہے۔ تم تو وہاں دور بیٹھے مزے کر رہے تھے جبکہ میں مزے کر رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ واہ، اور اس لیے تم اس کا بدلہ امی سے لے رہی تھی؟ آپ میری بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ ابھی تم نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ تم برداشت کر رہی تھیں، سہ رہی تھیں، اور یہ فطرت ہے کہ انسان مشکلوں اور بوجھ سے چھٹکارے کی کوشش کرتا ہے۔ تم نے سوچا ہوگا اچھا ہی ہے جلد جان چھوٹے۔ اس کا غصہ بتدریج بڑھ رہا تھا۔ یہ یہ صلہ دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی آواز دکھ اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ اتنے سال میں نے اتنا سب برداشت کیا، آپ کی خاطر اتنا کچھ سہا۔ تمہیں لگتا ہے صرف تم نے برداشت کیا اور سہا؟ تمہاری خاطر میں نے کچھ نہیں کیا؟ آج دونوں ہی کچھ دل میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ کیا کیا آپ نے سمیت؟ ساری قربانیاں اور خاموشیاں میری ہیں۔ اس رشتے میں اول دن سے صرف میں پس رہی ہوں۔ یہ قسم، یہی تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اور صرف تم نے قربانی دی، برداشت کیا، اور اسی زوم میں تم نے امی کو نظر انداز کیا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا اسے اور اشتعال دلا رہا تھا۔ اور آپ کس زوم میں مجھے گھر میں تنہا چھوڑ کے گئے تھے؟ اس کے بعد اتنا بڑا الزام کہ میں نے جان بوجھ کر آنٹی کا خیال نہیں رکھا۔ ان کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں یہاں ہوتا تو اتنی دیر نہیں ہوتی، اور وہ بھی غصے میں ہی تھا۔ ہاں تو رہنا چاہیے تھا نا آپ کو یہاں، کیوں چھوڑ کر گئے تھے انہیں میرے پاس؟ آپ کی ماں تھی وہ، میری نہیں۔ قسم کو احساس نہیں تھا وہ چیخ رہی تھی۔ یہی یہی تمہاری سوچ کہ وہ صرف میری ماں ہے، تمہاری غفلت کی وجہ ہے۔ میں نہیں، آپ غافل تھے۔ ہاں، اور اس غلطی کی سزا اب عمر بھر بھگتوں گا۔ یہ افسوس میری زندگی کا داغ بن گیا ہے کہ کیوں انہیں تمہارے بھروسے چھوڑ گیا تھا۔ سمید کی آواز اس سے بلند تھی۔ واہ سمید، میں نے اتنا کچھ چپ چاپ سہا، یہاں تک کہ آپ کی ٹیسٹ والی شرط پر شادی کی بات بھی سہ گئی، اور آپ مجھ پہ یہ تہمت لگا رہے ہیں۔ آپ کو میری قربانیاں، میرا صبر دکھائی نہیں دیا؟ شادی والی بات صرف تم سہ گئی؟ کبھی سوچا میں نے تمہاری وجہ سے اپنی ماں کو اس خوشی سے محروم رکھا؟ کیا پتا دوسری شادی سے انہیں وہ خوشی مل جاتی، وہ یوں حسرت لیے دنیا سے نہ جا رہی ہوتی۔ پھر سب کے اندر یک بیک سب کچھ ڈھہ گیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی شدید اور چیخنے چلانے والی لڑائی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ضروری کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔
یہاں تک کہ سرجری اور کیمو تھراپی کے باوجود تشخیص کے 7 ماہ اور 2 ہفتے بعد دلشاد بیگم نے ہمیشہ کے لیے زندگی ہار دی۔ سمیت ڈرائنگ روم کے صوفے سے اسے باورچی خانے میں کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں ہمیشہ 3 بندے تھے۔ جب اس کی شادی ہوئی تب اس شہر میں پوسٹنگ کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اجنبی شہر اور اجنبی لوگ تھے، لہٰذا پڑوس کے علاوہ دلشاد بیگم شاد ہی کہیں آتی جاتی تھیں۔ ایسے میں ان سے نظر بچا کر خوبصورت پل چرانے اور شرارت کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ یہ مسروقہ لمحے بڑے موہنے ہوتے تھے۔ قسم ڈرتی تھی کہ ساس کسی دن پکڑ ہی نہ لیں، مگر اس کا ساتھ بھی دیتی تھی۔ صبح چائے کا کپ رکھنے کے بہانے باورچی خانے میں جا کر چھیڑ خانی ہو یا ٹی وی دیکھتے ہوئے صوفے کے پیچھے سے ہاتھ اس کی گردن تک لے جانا، اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ لیکن ان گم گشتہ لمحوں کی یاد نے اس وقت اس کے اندر اٹھ کر قسم کے پاس جانے کی خواہش کو برانگیختہ نہیں کیا تھا۔ کیا اس لیے کہ قسم کا رویہ حوصلہ شکن اور سرد ہے، یا اس کی وجہ میں خود ہوں؟ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں رہا، میرے اندر کوئی ولولہ نہیں بچا ہے۔ اسے بھی ادراک ہونے لگا تھا کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر میں کیوں بدل گیا ہوں؟ وہ خود سے درست سوال کر رہا تھا۔ اس کی واپسی جن حالات میں ہوئی تھی وہ مشکل اور آزمائش کا وقت تھا۔ اس کے بعد ماں کا جانا بھی بڑا سانحہ تھا۔ ایک دوسرے کی پرواہ کرنے مصیبت کی گھڑی میں قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمت اور تشفی بن جاتے ہیں، مگر ان دونوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ان کی شادی شدہ زندگی کی سب سے بدصورت تلخ کلامی اور لڑائی اس دور میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حالات منقلب ہوئے تو ان کے دل بھی منقلب ہو گئے تھے۔ وہ دور اور دور ہوتے گئے اور اب تو جیسے اجنبی ایک چھت تلے رہ رہے تھے۔ دفتن اسے بے چینی نے گھیر لیا۔ کسی انہونی کی آہٹ بھانپ کر ہونے والی بے چینی یکا اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ قرسم، اس نے کھڑے ہو کر بے اختیار پکارا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بنا سوچے سمجھے پکارنے کے بعد اب اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ ابھی یاد آیا، مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے، کھانے کے لیے ویٹ مت کرنا، اس نے کہا اور کار کی چابی لیے باہر نکل گیا۔ قرسم نے گہرا سانس لے کر تازہ گوندھے آٹے کو دیکھا اور پھر ہاتھ دھو کر اسے فریج میں رکھنے کے لیے ڈبہ نکالنے لگی۔ اسے برا لگا تھا نہ کوفت ہوئی تھی۔ اچھا ہی ہے، جاگنے اور ساتھ بیٹھ کر کھانے سے بچت ہو گئی۔ ساری بتیاں بجھا کر خوابگاہ میں آتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ راستوں پر دوڑتی کار کے ہمراہ اس کی سوچیں بھی دوڑ رہی تھیں۔ ہم کب اور کیسے اس مقام پر پہنچ گئے؟ آج وہ حیران تھا، حالانکہ یہ چند دنوں میں نہیں ہوا تھا۔ بعض سفر ایسے ہوتے ہیں کہ آغاز میں علم ہی نہیں ہوتا، تباہی کی سمت چل پڑے ہیں، اور جب سامنے ملبے کے آثار نظر آتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری منزل یہ تو نہ تھی، ہم نے اس راہ پر کب قدم رکھے تھے؟ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، پھر نارمل کیوں نہیں ہو پا رہے ہم؟ یہ فاصلہ ہم سے سمٹ کیوں نہیں رہا؟ ہم اسے ختم کر کے دوبارہ پہلے جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، قرسم اور میں، لیکن یا اب وہ موڑ آ گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مانا ہمارے بیچ بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے سنبھالا نہ جا سکے، یہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ مجھے قرسم کی ضرورت ہے۔ ضرورت؟ خیال کی بہتی کشتی اچانک ہچکولے کھانے لگی۔ ہمارا تعلق ضرورت کا تو نہیں۔ مجھے قرسم سے محبت تھی، مجھے اب بھی اس سے محبت ہے، مگر اس مگر کے آگے ایک الجھن تھی، بے کلی تھی۔ ہاتھ سے پھسل رہی ریت کو روکنے کی خواہش اور اس صحیح لا حاصل کی حقیقت کا علم ہونے کی بے بسی تھی۔ اس کے اندر جذباتی سطح پر کشمکش تھی۔ وہ قرسم کی طرح کورا اور خالی نہیں تھا۔ محبت صرف یہ کافی بھی نہیں، ورنہ ہم یوں اجنبی نہ ہوتے۔ پھر کیا پیچھے چھوٹ گیا ہے؟ کیا مسنگ ہے؟ اس نے سر پیچھے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تصور سے وہ سب دکھانے لگا جو پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ 5 سالوں میں فاصلے اور مسافت گویا 5 صدیوں کی تھی۔
کچھ باتوں کی اہمیت کا ادراک ان کے گزر جانے، بیت جانے سے ہی مشروط ہوتا ہے، اور بند آنکھوں کے کناروں پر ابھرتی نمی اس شرط کے پورا ہونے کی غماس تھی۔ دلشاد کی بیماری کے دوران وہ مکمل طور پر باقی چیزوں سے بیگانہ ہو گیا تھا، مگر اس دوران اسے قرسم کی چپ غصہ دلاتی تھی۔ یہ احساس کہ وہ پل پل ماں کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور ہوتے دیکھ کر اندر ہی اندر کہیں خود بھی مر رہا ہے، تو وہیں قرسم اس دن کی منتظر ہے۔ بعد میں وہ یہ خیال جھٹک کر خود کو سرزنش بھی کرتا تھا، لیکن یہ اور اس قسم کی منفی اور تکلیف دہ سوچوں سے بچ نہیں پاتا تھا۔ اس کے اندر قرسم کی بے حسی پر غصہ تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کی ماں کے پاس آئے، بیٹھے وقت گزارے، مگر وہ دور ہی رہی۔ اس نے ان کے کام اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کی، لیکن اپنائیت یا انسیت کا دکھاوا بھی نہیں کیا۔ اسے احساس تھا اس نے بہت تلخ اور سخت باتیں قرسم سے کہی تھی جو نہیں کہنا چاہیے تھیں۔ اس نے اپنی سب سے عزیز ہستی کو کھویا تھا۔ اسے ان سے بے پناہ محبت تھی، تو کئی شکوے بھی تھے، اور اب اس کے پاس جو تھی اس سے بھی محبت تھی، شکوے تھے، اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اتنا جانتا تھا کہ وہ اپنے بکھرے الجھے رشتے کو بچانا چاہتا ہے، اور دل پر پتھر رکھ کے یہ بھی قبول کر چکا تھا کہ محض اس کے چاہنے سے یہ نسبت قائم نہیں رہ سکتی۔ البتہ وہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ معمول کی طرح پلنگ کے کنارے پر اس کی سمت پیٹ کیے سو چکی تھی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر اندرونی اضطراب نے بے سکونی سا تاثر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے خشک ہونٹ اور روکھے الجھے بال نظر انداز کیے جانے پر نالا سے تھے۔ بستر پر محو استراحت وجود میں ہمیشہ اپنا خیال رکھنے والی قرسم کی پرچھائی بھی نہیں تھی۔ چند پل اسے دیکھنے کے بعد سمید نے کمفرٹر اس کے کاندھے تک پھیلا کر اے سی کی کولنگ بڑھا دی اور خود لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ اگلی شب وہ پانی کا جگ پلنگ کے ساتھ والی میز پر رکھ کر روز کی طرح باہر جا رہی تھی کہ سمید نے پکارا، قرسم؟ وہ رک گئی، مگر پلٹی نہیں۔ کیا ہم بات نہیں کریں گے؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سی بات؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کہ ہم اجنبیوں کی طرح کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم تو کب سے ایسے ہی رہ رہے ہیں سمید۔ تو کیا آگے بھی ایسے ہی رہیں گے؟ پتہ نہیں۔ قرسم نے سچ کہا تھا۔ ہم مل کے جواب تلاش نہیں کر سکتے؟ سمید کا سوال پل کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہو سکتا تھا۔ مل کر؟ یہ سننے میں بھی اجنبی لگ رہا ہے۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ اس نے اینٹ رکھنے کو جگہ نہیں دی۔ ہم کوشش کریں تو اسے مانوس بنا سکتے ہیں۔ کوشش کی بھی خواہش نہیں ہوتی اب۔ اس کے اندر باہر سب جگہ ایک ہی یاسیت تھی، جیسے اس کے لفظوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سمید کے الفاظ اس کے الزام بھولتے نہیں تھے۔ جب خواہش ہو میں یہی ہوں، یہ اس نے خود کو آس دلائی تھی۔ قرسم نے کچھ نہیں کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ کلائی آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا۔ قرسم نے باورچی خانے اور ہال کی ساری بتیاں بجھائیں اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ماں نہیں رہی تو میں یاد آئی ہوں۔ خود کو تنہائی نے ستایا تو بھی یہ خیال آیا کہ میں یہ کب سے تنہا ہوں۔ اب اپنی خود غرض اور ضرورت کو کتنی بھی محبت اور نرمی سے میرے سامنے پیش کریں سمید، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ساری سوچیں کسیلی تھیں۔ وہ اس سے پہلے سو جاتی تھی، لیکن جس دن ایسا نہ ہوتا وہ اس وقت تک یہاں بیٹھی رہتی جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ سمید سو گیا ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے کبھی ذہن ماضی میں چلا جاتا تو کبھی مستقبل کی سوچنے کو ہی ناکام کوشش کرتا۔ اکثر تو وہ خالی ذہن اندھیرے میں آنکھیں گاڑے بیٹھی رہتی۔ دلشاد بیگم کی بیماری سے پہلے وہ جاپان میں تھا، اور آنے کے بعد بھی سمید کا زیادہ بلکہ سارا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ جانے رات کے کس پہر ان کے پاس سے اٹھ کر آتا، اسے کمرے میں تنہا رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ صبح اسے بے خبر سویا دیکھ کر وہ اپنے کام سے لگ جاتی۔ اب سمید کو اپنے سے پہلے کمرے میں دیکھ کر اسے عجیب سی الجھن ہوتی تھی، کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا تھا۔ شادی کے اولین دنوں میں انہیں جس خلوت کی آرزو ہوتی تھی اب عمر بھر کے لیے میسر تھی، لیکن ارمان اوائل دن والے نہیں رہے تھے۔
समीत का ज़हन अगर रिश्ते को बचाने की सिमत चल पड़ा, तो उसका मुखालिफ सिमत। उसका ज़हन नए-नए दलाइल और नुक्ते ढूँढ लाता कि हाँ, वो सही सोच रही है। उसे इस खोखले ताल्लुक को घसीटना नहीं चाहिए। वो घर में ऐलान नहीं कर सकती, लेकिन किसी को उसके इरादों से बाखबर करना भी ज़रूरी था। लिहाजा उसने मोना बाजी और आपी से कह दिया कि वो संजीदगी से इस रिश्ते को कायम रखे या यहीं ख़त्म कर दे सोच रही है। दिलशाद बेगम का रवैया और फिर उसके बाद समीत का यूं जापान जाने पर उसकी मायूसी और तन्हाई वो देख ही रही थी। सो उनके लिए ये बात बड़ा सदमा नहीं थी। सुनते ही मोना बाजी ने फौरन हिमायत की। तुम्हारा रिश्ता पहले ही ख़त्म हो गया है, वरना तुम्हें ये ख्याल ना आता। अच्छा ही है, ज़बरदस्ती खींचने से पहले कोई फ़ैसला कर लो। तुम पढ़ी लिखी हो, जब चाहो नौकरी करके अपना बोझ खुद उठा सकती हो। शादी क्या सिर्फ इसलिए करते हैं कि शौहर बीवी का बोझ उठाए? आप ही ने पूछा। नहीं तो फिर इसी एक बात को परचम की तरह लहराकर अलग होने की सिफारिश भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने रुख कसम की सिमत किया। वो उसकी बात सुनकर एकदम संजीदा हो गई थी। अभी एक बहुत बड़ा सदमा और सानेहा गुजरा है। तुम दोनों ही इस वक्त जज्बाती तौर पर स्टेबल नहीं हो, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। माना तुम्हारी सास से खास अटैचमेंट नहीं थी, मगर समीत का तो सब कुछ वही थी। और मौत को इतने करीब से देखना हर किसी पर असरअंदाज होता है। और तुम्हारे घर में तो तुम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं, इसलिए ज़्यादा ही असर हुआ होगा। आप ही का मशवरा मोनाबाजी से मुख्तलिफ था। हाँ मखा ड्रैग करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो नहीं चाहती तो जल्द से जल्द जान छुड़ाना ही अच्छा है, तभी सुकून मिलेगा। और पिरसम ने कुछ कम नहीं सहा है, अब उसे खुश रहने का हक है। वैसे तुम्हें फ़िक्र करने या सोचने की भी क्या ज़रूरत? तुम समझदार हो, अब भी अपनी ज़िंदगी बेहतर सेट कर सकती हो। अम्मी, बाबा या हम सब भी दकियानूसी ख़यालात वाले नहीं कि डोली जहाँ गई वहाँ से जनाज़ा ही उठे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेफ़िक्र और निडर होकर फ़ैसला करो। उन्होंने उसका हाथ थपथपाया। अम्मी अब्बा से ज़्यादा बहनें उसके हाल से वाकिफ़ थीं। वो अफ़सुर्दगी से मुस्कुरा दी। जो भी है, अभी अम्मी, अब्बा, ताहिर, सुरैया और बाबर किसी से भी कोई इसका ज़िक्र ना करे। जब क़िस्म कोई फ़ैसला कर लेगी, तब कहेंगे उनसे। आप ही की बात भी दुरुस्त थी, लेकिन तुम इस कदर इंतहा तक जाने का क्यों सोच रही हो? अब तो आंटी भी नहीं है। उन्होंने पूछा। आंटी नहीं है तो अब मैं भी नहीं रही आप ही। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही हमारे बीच इस कदर फासले और अजनबियत भर दी है कि समीत के लिए मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। फिर जज्बात और मोहब्बत के बिना कैसी शादी, कौन सा रिश्ता? ठीक ही तो है, जहाँ दिल ना माने वहाँ ज़बरदस्ती रुकने का कोई मतलब नहीं। तुम क्यों मजबूर और कमज़ोर लड़की तो नहीं हो ना? मोना बाजी हर हाल में उसके साथ थी। आप ही चुप हो गई। वैसे किसने सोचा था, जिस एक सास के अलावा ससुराल का झंझट नहीं सोचकर हम सब खुश थे, वो एक सास ही सारे ससुराल से ज़्यादा कर गुज़रेंगी। मोना बाजी ने उसे देखा। उसकी निगाहों में उसकी जानिब से एक लंबे चौड़े तायीदी बयान की तवक्का झलक रही थी। छोड़ें बाजी, उसका अंदाज बेजार था। मुझे अब पुराने किस्से दोहराने का दिल नहीं करता। हाँ, छोड़ो। उन्हें मायूसी हुई थी, लेकिन मज़ीद इसरार नहीं किया। मोना बाजी के कमरे से जाते ही आप ही उसके करीब आकर बैठ गईं। फिर सम, मेरा एक मशवरा मानो गुड़िया। जी, उसने अपनी बुर्दबार और समझदार बहन को देखा। तुम जो भी फैसला करो, मगर इससे पहले इस मामले में किसी और को इन्वॉल्व मत करो। मैं समझी नहीं आप ही। अपनी बिपता सुनाकर सामे से हमदर्दी हासिल करना भी बड़ा सुकून बख्श होता है, और अक्सर हम ऐसा कर गुजरते हैं। मगर शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात में इससे परहेज़ सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब तुम खुद कोई बड़ा फ़ैसला करना चाहती हो। लोगों की मर्ज़ी, राय और हमदर्दी तुम्हारे फ़ैसले की वजह नहीं बनना चाहिए। जी आपी, ख़याल रखूँगी। वो मान गई। उसे हमेशा से उनकी सूझबूझ पर बहुत भरोसा था। छुट्टी के 2 दिन उसे साल बराबर लगते थे। समीत घर में होता और वो ढूँढ-ढूँढ कर काम निकालती।
تب بھی وقت آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اب بھی اس نے صاف ستھرے اور جمے جمائے باورچی خانے کو ایک بار پھر زبردستی ٹھیک کیا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 ہی بج رہے تھے۔ اس نے سوچا کھانے میں کچھ ایسا بنائے جس میں زیادہ وقت لگے۔ یہ ساری کوشش باورچی خانے سے نکل کر سمیت سے بچنے کے لیے تھی۔ آج لنچ کہیں باہر کریں؟ عقب سے سمیت کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ میرا کہیں جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کی سمت دیکھنے کے بجائے فریزر کھول کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آج بریانی بنانے کا سوچا ہے۔ ابھی شروع تو نہیں کی کوکنگ؟ وہ بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں آیا تھا۔ آپ کا باہر کھانے کا دل ہے تو چلے جائیں۔ اب کہ اس کی آواز میں ہلکی جھنجھلاہٹ تھی۔ چند پل بڑی بوجھل سی خاموشی چھائی رہی۔ پھر سب میں کوشش کر رہا ہوں اور تم؟ سمید نے تحمل سے انگریزی میں کہا۔ میں نے تو نہیں کہا کوشش کریں۔ اس نے گوشت کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ بند کیا اور سنک کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا مگر بالکل سپاٹ تھا۔ سمید کو غصہ آیا اور وہ ہونٹ سختی سے بند کیے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ بریانی میں آلو مت بھولنا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری اور وہ پلٹ گیا۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار کسی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے بریانی میں آلو پسند تھے۔ اس کے گھر میں ہمیشہ بریانی آلوؤں کے ساتھ بنتی تھی۔ پہلی بار اس نے سسرال میں ہوئی دعوت پر ویسی ہی بریانی بنائی۔ سب کو پسند بھی آئی تھی لیکن دلشاد بیگم ذرا خوش نہیں تھی۔ ان کے نزدیک تو مہمانوں کی بے عزتی ہو گئی تھی اس طرح۔ ان کے مطابق چاول میں آلو شامل ہو جائیں تو وہ بریانی نہیں ہوتی۔ اس کی دن بھر کی محنت اور مہمانوں کی تعریف کی ساری خوشی ان کے لمبے بھاشن نے ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے جب بھی بریانی بنائی اس میں آلو شامل نہیں کیے، مگر کبھی بریانی بھی کھائی نہیں۔ کھانے کی میز پر اس نے بریانی کے ساتھ گلاب جامن اور چکن چلی بھی رکھا تو سمید نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آج اس نے اہتمام کیا ہے، دل سے کھانا بنایا ہے۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر سوچتے ہوئے مسکرایا تھا، مگر جلد ہی اسے سمجھ آیا کہ تبدیلی بس میز پر موجود مینیو میں ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالی تو سمید نے کچھ کہنے سے پہلے اسے دیکھا جہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر میں نے کچھ کہا اور قسم کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ گئی تو؟ جسے مصالحت کی امید ہو، احتیاط اور غور و خوض بھی وہی کرتا ہے۔ وہ آج بریانی کھا رہی ہے، یہ بھی تو بڑا چینج ہے۔ اس نے اپنا ہی حوصلہ بڑھایا۔ اچھا ہی ہوا باہر نہیں گئے، اس نے عام سے انداز میں کہا، ورنہ میں اتنی اچھی ٹریٹ سے محروم رہ جاتا۔ اس کی طرف دیکھے بنا ہی قرسم نے ہنکارا بھرا۔ مزید 2 باتوں کے یک لفظی جواب یا ہوں ہاں کے بعد وہ بھی چپ ہو گیا اور آج بھی انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ سمید کو ذرا اندازہ نہیں تھا یہ اہتمام باورچی خانے میں زیادہ وقت گزارنے کے لیے تھا۔